اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا۔ دنیا میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، چاہے وہ چرند پرند ہو، نباتات، جمادات ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ چاند ہے، سورج ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پیڑ پودے ہیں، جانور ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ماتحت ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ہمیں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ربوبیت میں، الوہیت میں، ہر چیز میں اکیلا ہے، واحد ہے، تنہا ہے۔ ہم جتنے بھی سارے انسان ہیں، ہم لوگ کسی بھی طرح سے ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کو ہم آسان لفظ میں سمجھیں تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا 100% یہ یقین ہو کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو بھی چیزیں ہوئی تھی یا جو بھی چیزیں آئندہ ہونے والی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں گر سکتا ہے۔ یہ یقین ہم تمام انسانوں کا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے برعکس ہمارا یقین کسی اور چیز پہ ہے تو پھر ہمارے ایمان پہ خطرہ ہے۔ اگر ہمارا یقین ڈگمگایا ہوا ہے کہ ہم ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، ہم ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، جہاں پہ اس طرح کی باتیں آئے گی تو وہاں پہ ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جب ہمارے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی بیماری یا کوئی تنگی آتی ہے تو اس وقت ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یا اس وقت ہم کوئی ایسا غلط قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے ہم شرک کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب بیماری آتی ہے ہمارے ساتھ یا ہمارے گھر والوں کے ساتھ تو ہم ڈاکٹر یا کسی اور کے پاس جاتے ہیں طبی علاج کے لیے، تو ہمارا یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے اور ٹھیک ہو گئے۔ ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے ہمیں دوا دی، لیکن اس دوا میں شفا کی تاثیر اللہ نے رکھی تھی، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے لیکن انہیں حیات نہیں ملی، وہ اللہ تعالیٰ کو جان ملے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا، لیکن کوئی اور بندہ اس کے پاس جا رہا ہے، اسے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسباب ہیں۔ اس چیز کو ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنا ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ دوائی میں شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہم دکان کھول کے بیٹھے ہیں تو دکان میں ہم دکان سے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ دکان میں جو کسٹمر آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھیجے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر ہم کھیت میں کچھ ڈال رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے، قانون کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے زمین میں کچھ ڈالا اور وہ زمین میں جانے کے بعد سر گل کے ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت اسے دوبارہ سے ایک نئی زندگی دیتا ہے، بیج کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی دیتا ہے اور وہ ایک تناور درخت بنتی ہے اور اس میں پھر سینکڑوں ہزاروں پھل نکلتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننی ہے کہ جتنی بھی ساری چیزیں ہو رہی ہے پورے کائنات کے اندر، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اور یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کو مان لینا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ ہاں، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب کو اسی طرح اختیار کرنا ہے جو جائز ہے۔ مثلا میں نے ابھی ڈاکٹر کی مثال دی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یقین ہمارا اللہ رب العزت پہ ہو اور ہم اسے اسباب کے تحت استعمال کریں، لیکن اسی کے برعکس ہمارے اوپر اگر کسی بھی طرح کی کوئی چیز آئے تو ہم ڈاکٹر کو چھوڑ کر کے ہم جھاڑ پھونک میں یا کسی اور چیز میں جا کر کے اپنے ایمان کو سلب نہ کریں۔ یہ بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ذرا سی بیماری ہوئی، ذرا سا کچھ ہوا، ذرا سا تھوڑا سا کچھ ہوا، ہم کسی پنڈت کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی منتری کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی اوجھا یا کسی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے پیسوں کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی المناک واقعہ اور حادثہ ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اب اللہ بہتر جانے کہ وہ کیا پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کس طرح کی چیزوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی شیطانی حرکت ہوتی ہے
اور لوگوں کو ایسا لگتا بھی ہے کہ شاید ایسا صحیح میں ہوتا ہے۔ مثلاً کسی بچے کے اوپر کسی بھوت آصف کا اثر ہوا اور وہ یہ بات کہنے لگی کہ آپ 2 بکرا دیں گے تب میں اس کو چھوڑوں گی، یا اس طرح کا، اور وہ پھر کچھ چیزیں گنانے بھی لگتی ہیں کہ ہاں فلاں اس نے وہاں پہ اس کو پھانسی لگا تھا، میں وہی ہوں، اسی کو میں آ کر کے پکڑی ہوں۔ یہ ساری باتوں پہ ہمیں بہت جلدی یقین بھی ہو جاتا ہے، مردوں کو ہو یا نہ ہو، عورتوں کو تو بالکل ہو جاتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ساری باتیں صحیح سے کیسے بتا رہا ہے، اگر نہیں ہے تو یہ ساری باتیں سچ سچ کیسے بتا رہی ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی اگر کوئی انسان انتقال کرتا ہے، کوئی مرتا ہے، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے۔ لیکن جب انسان مرتا ہے تو اس کا شیطان اس کے ساتھ نہیں مر جاتا، ہمارے ساتھ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، لیکن جب میری موت ہوگی تو میرے شیطان کی موت نہیں ہو جائے گی، لیکن میں نے اپنے زندگی میں کیا 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 ہے، میرے اس شیطان کو وہ ساری باتیں پتہ ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے۔ تو وہ میری کسی چیز کا فائدہ اٹھا کر کے وہ کسی کے اوپر حاوی ہو کر کے میری ان ساری چیزوں کو اس کے منہ سے کہلوا سکتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ کہ میں نظر امام ہوں اور میں نے اس کو ایسا کیا ہے۔ تو یہ ایک شیطانی حرکت ہوتی ہے، اور وہ شیطان ہی انسان کو شرک اور کفر تک پہنچاتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور پھر ڈراتا بھی ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے گھر پہ ایسا ہو جائے گا، اور آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے اتنے بچوں کو میں کھا جاؤں گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہوگا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نہ چاہے تو کسی کی بھی موت نہیں آ سکتی ہے، جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، انسان نہیں مر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت چاہے تو ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، کچھ بھی کر لیں، دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سائنٹسٹ کے پاس یا کسی بھی طبیب کے پاس پہنچ جائے، وہ انسان نہیں بچ سکتا ہے۔ تو اس کا ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کے سچویشن میں ہم کسی بھی طرح کا کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں، خصوصی طور پہ ہم ایسے معاملات میں اللہ رب العزت سے رجوع کریں، اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں۔ جب بھی بیماری یا کوئی بات ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، کیونکہ حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ملے گی۔ اس کے برعکس ہم کسی وجہ پنڈت کے پاس، کسی منتری کے پاس یا کسی ایسے چیزوں کے پاس جا کر کے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ کسی سے غیب کی بات کا پوچھنا اور پھر اس چیز کو مان لینا، یہ شرک ہے۔ ہم نے کسی کو تیل دکھایا اور پھر تیل میں ہم نے اسے پوچھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، یہ سارے شرکیہ افعال ہیں، اس سے مسلمانوں کا کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے بہت ہی سخت گناہ ہے یہ۔ اللہ رب العزت دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو شرک ہے، جو میں بتا رہا ہوں، اس طرح کی جو گناہ ہے، اسے اللہ رب العزت کسی بھی حال میں معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اس کا سادہ سا مفہوم اور ترجمہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کسی بھی حال میں معاف نہیں کرے گا۔ مشرکین کی کبھی کسی بھی حال میں مغفرت نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کی، شرابیوں کی، زانیوں کی مغفرت اللہ کر دے گا اگر وہ مسلمان ہے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی سزا پا کر کے ایک نہ ایک دن اسے جنت مل جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح کا عمل کیا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی تو اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی اسی یقین کے ساتھ، تو پھر وہ کبھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں اپنے گھروں کے اندر بھی ایسا مزاج بنائیں کہ اگر کسی بھی طرح کا کچھ ایسا ہو تو ہم ان چیزوں پہ یقین نہ کریں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کسی بھی طرح سے سلب ہو جائے، بگڑ جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن اگر ہم ثابت قدم رہ جائیں گے اور ان باتوں کے بعد بھی ہم بالکل پختہ عزم کے ساتھ رہیں گے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر شیطان آپ کو چھوڑ دے گا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان مضبوط ہے اور اس طرح سے ڈرانے دھمکانے سے اسے کچھ نہیں ہوگا، تو پھر وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ لیکن ہم جیسے ہی قدم کو آگے بڑھائیں گے، ہم ان چیزوں کو کرنے لگیں گے، تو پھر شیطان اور بھی ہمارے اوپر حاوی ہوگا اور گناہ کے کام کراتے چلا جائے گا۔ لہٰذا ہم تمام لوگ ان باتوں کو جاننے کی بھی کوشش کریں کہ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور کس وقت کیا چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ہم اپنے اسلامی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، علماء کرام کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں، ان سے رجوع کرتے رہیں، ان سے باتیں معلوم کرتے رہیں اور اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچائیں، اپنے گھر والوں کے بھی ایمان کو بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو موت تک ایمان پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام طرح کے شرکی افعال سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔